اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عارف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں شاعران سخن اردو۔ اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل کے ہم نوا کون ہیں اور غزل کے پانی کس کو مانا جاتا ہے، یہ سب چیزوں پر ہم بحث کریں گے۔ غزل کا دور کہاں سے شروع ہوا؟ غزل اردو کی مقبول ترین صنف شعر ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس نسبت سے غزل وہ صنف شعر ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہو اور اس میں درد و سوز بہت نمایاں ہو۔ اصطلاحاً غزل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ غزل ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ ہر شعر اپنا اپنا الگ مفہوم دیتا ہے۔ پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کا مطلع ہونا ضروری ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری غزل ہم قافیہ و ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتی ہے۔ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے۔ بعض غزلیں غیر مردف بغیر ردیف کے یعنی کہ ہوتی ہیں۔ غزل کے آخری شعر مقطع میں شاعر بالعموم اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ بعض غزلوں کے درمیان شعروں میں بھی تخلص پایا جاتا ہے۔ غرض ایسے امور میں غزل گو کو کسی قدر آزادی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک غزل کے اشعار کی تعداد کم از کم 5 سے 17 تک ہوتی تھی، یعنی کہ بالعموم 5 سے 17 تک ہوتی تھی، لیکن طویل غزلوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ غزل کو ایک غزل کے بعد اسی بحر اور ردیف قافیہ میں دوسری غزل کہہ لیتا ہے، جیسے دو غزلہ کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ غزل گو ایک غزل کے بعد اسی بحر اور ردیف قافیہ میں دوسری غزل کہہ لیتا ہے، یعنی ایک ہی بحر ایک ہی ردیف اور قافیہ میں جب دوسری غزل بھی غزل نگار کہے تو اسے کیا کہیں گے؟ دو غزلہ کہیں گے۔ بعض شعراء نے سائح غزلہ اور چہار غزلہ بھی لکھا ہے۔ انشاء کے ہاں تو 9 غزلہ بھی ملتا ہے، مگر جدید شعراء غزل میں تعداد اشعار کی قید کو ایک بے معنی چیز سمجھتے ہیں۔ عشق و عشقی غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے اور عموماً غزل میں حسن عشق کی مختلف کیفیات، مثلاً درد و غم، سوز و گداز، ہجر و وصال، محبوب کا ظلم و ستم، اس کی بے وفائی اور ناز و ادا وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ تاہم غزل میں اتنی وسعت، رنگا رنگی اور تنوع ہے جتنی خود زندگی یا کائنات۔ اس ہمہ گیری کے سبب غزل میں مذہبی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، فلسفیانہ، حکیمانہ اور عاشقانہ موضوعات و مسائل پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں معنی کے اعتبار سے غزل میں بڑی لچک ہے۔ اس کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، جبکہ دیگر تمام اصناف شعر میں بالعموم تسلسل خیال پایا جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار غزل
میں اس کے چند شعروں میں موضوع یا خیال کا ربط و تسلسل موجود ہوتا ہے، اس کو قطع بند غزل کہتے ہیں۔ لیکن غزل کی انفرادیت بہرحال یہی ہے کہ اس کا ہر شعر جدا مفہوم رکھتا ہے۔ غزل کی زبان دیگر اصناف شعر کے مقابلے بالعموم سادہ، سلیس اور شستہ ہے۔ تشبیہ و استعارہ اور صنع بدیع کا موضوع متوازن اور مناسب استعمال غزل میں حسن و دلکشی پیدا کرتا ہے۔ ان کا غیر متوازن اور بلا ضرور استعمال غزل کو بوجھل بنا دیتا ہے، اس کے حسن وقار کو مجروح کرتا ہے۔ غزل گو کا لب و لہجہ دھیما اور نرم ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک ہی بات کو دو شعراء نے اپنے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک رو کے روتے روتے سو گیا۔ سودا کے جو بالیں پہ گیا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو غزل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ غزل کے ہم نوا کون کون ہیں۔ دونوں اشعار کا مفہوم ایک ہے، مگر الفاظ اور لب و لہجہ میں فرق ہے۔ اول تو شعر دھیمے پن، نرمی روی، سادگی کا احساس دلاتا ہے، جبکہ دوسرے شعر میں اردو غزل ہم کہاں تھے، ہاں، جبکہ دوسرے شعر میں ایک طرح کا کھردرا پن، تنتنا اور شکوہ موجود ہے۔ چنانچہ غزل شعر غزل کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ دوسرا شعر قصیدے کی آرائشی زبان اور پر روب لہجے کا آئینہ دار ہے۔ دونوں اشعار میر و سودا کے طبع کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ اردو غزل فارسی غزل کی مرہون منت ہے۔ ولی دکنی اردو کا پہلا قابل ذکر غزل گو ہے، اسے اردو کا غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ غزل کے ارتقاء میں میر، سودا، درد، انشا، جرأت، مصحفی، آتش، غالب، ذوق، مومن، ظفر، داغ، حالی وغیرہ کا قابل قدر حصہ ہے۔ انشا، جرأت، رنگین، ناسخ، لکھنوی دبستان غزل کے نمائندے ہیں، جن کے ہاں حسن و عشق کا خارجی جسمانی پہلو غالب ہے۔ تو آگے ہے جدید غزل کے بانی حالی ہیں۔ انہوں نے مبالغے سے اجتناب اور حقیقت نگاری پر زور دیا۔ غزل کی تقلید روش کے اصلاح کے سلسلے میں انہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے غزل میں یہ اعتبار معنی وسعت اور با اعتبار فن نکھار پیدا ہوا۔ اقبال نے غزل کو نئے افق سے روشناس کرایا۔ بعض غزل گوؤں کے نام یہ ہیں: جوہر، یگانہ، عزیز، صفی، فانی، حسرت موہانی، اصغر کونڈوی، جگر مراد آبادی، ماہر القادری، حفیظ ہوشیار پوری، احسان دانش، فراق گورکھ پوری، عابد علی عابد، فیض نعیم، صدیقی ادا جعفری، احمد ندیم قاسمی، شفقت کاظمی، شکیب جلالی، ناصر کاظمی، باقی صدیق، احمد فراز، شہزاد احمد، سجاد، باقر رضوی، وزیر آغا، سلیم احمد، ظفر اقبال، منیر نیازی، خورشید رضوی وغیرہ ہیں۔ تو آگے اردو غزل کا مستقبل شاندار اور روشن ہے، کیونکہ اس میں بڑی تغیر پذیری اور لچک موجود ہے۔ اس سلسلے میں اردو ادب کے ایک نقاد شمیم احمد نے بڑی پتے کی بات کہی۔ کیا کہی؟ اگر اردو شاعری کبھی زندہ رہی تو غزل کے ساتھ ہی زندہ رہے گی، لوگ خواہ کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں، اور نظم میں چاہے جتنا بڑا ذہن چلا جائے، لیکن کوئی آدمی تنہائی میں کوئی شعر گنگنائے گا تو وہ غزل ہی کا ہوگا، نظم کا نہیں۔
اس کے بعد ہم ایک دو شعر آپ کے نظر کرتے ہیں غزل کے حوالے سے۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ میر درد۔ تو آگے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن۔ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئے آنے والے موضوعات سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، اسٹوڈنٹ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔